غریب خانے پر. There is a purpose, a specific purpose for me to have invited you today. تو وہ یہ ہے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سب کو معلوم ہے میں درگاہ میں امامت و خطابت کا فریضہ انجام دیتا تھا. 2018 سے میں نے فارملی امامت و خطابت کا کی ذمہ داری جو ہے سنبھالی، جیسا کہ میں نے پچھلی پریس کانفرنس میں بھی کہا ہے. اس سے پہلے میں درگاہ حضرت بل میں پچھلے 40 سال سے 40 ایئرس وہاں پر آن اسپیشل اوکیزنس جیسے شب معراج، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا شب برات یا شب قدر، یا اسی طرح سے یہ جو رمضان کا مہینہ تھا اس میں مختلف دنوں پر کیا نام ہے خطبہ دیتا تھا. اور میرا خطبہ اسپیشلی 2-2.5 گھنٹوں پر مبنی ہوا کرتا تھا. میں یہ مجبور ہوں کہ آپ کو کچھ تھوڑا سا انفارمیشن اس لیے دینے کے لیے کہ there should not be an iota of confusion in anybody's mind, particularly someone in the present وقف آرگنائزیشن. یہ بندہ جو ہے یہ سیدھے اسٹریٹ اوے درگاہ میں اس نے ڈرائیو کیا اور وہاں پر اس نے پتہ نہیں کیا وہ امامت اور خطابت کا سلسلہ شروع. اور اس دوران 40 سال کے عرصے میں یو کین امیجن درگاہ کی پوزیشن اور اس کی کیا نام ہے سٹیٹس دیکھ کر کروڑوں لوگوں نے میرا خطبہ سنا وہاں. اور ان لوگوں میں اب پتہ ہے آپ کو انٹلیکچوئلز بھی ہوا کرتے تھے، کچھ پڑھے لکھے لوگ بھی، وہ بھی ہر قسم کے لوگ. اس کے بعد 2018 میں جب میرے چھوٹے بھائی کا انتقال ہوا، سعید احمد، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، تو اوقاف نے ہماری فیملی سے مطالبہ کیا. آئی ایم ری ایٹریٹنگ دس اسٹیٹمنٹ تاکہ کوئی کنفیوژن نہ رہے کہ میں خود گیا ہوں. انہوں نے ڈیمانڈ کیا میری فیملی سے، میرے خاندان سے کہ بتائیے ہو از دا پرسن ہو ول لیڈ دا پریئرس ان درگاہ. وہ انہوں نے کیوں ایسا کیا؟ اگر اوقاف کو مینڈیٹ تھا کسی بھی شخص کو وہاں پر امام اپوائنٹ کرنے کا، they could have done it but they could not do it. The reason being ہم درگاہ کے امام ہیں، خطیب ہیں over the last 350 years. اور میری جینولوجی جو ہے وہ کتاب میں ڈاکیومنٹڈ ہے، وہ آپ پڑھیے، مطالعہ کر لیجئے، اس سے پتہ کر لیجئے. اور ہماری امامت اور خطابت کا سلسلہ موئی مقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کشمیر میں ورود ہونے سے پہلے 30 سال یعنی prior to 30 years جب موئی مقدس کا ورود ہوا کشمیر میں، ہمارے جو گرینڈ اینسسٹر تھے ملا محمد شریف آسمی فاروقی نے شروع کی. He was appointed by the emperor شاہ جہان that time in a place جس کا عشرت محل نام تھا، درگاہ میں صادق باغ نام تھا. اور لیٹر آن وین موئی مبارک 30 سال کے بعد وہاں پر وہ اٹ واز ہاؤس دیا، لیکن شاہ جہاں نے اس کو ڈکلیئر کیا ماسک. He was in search of a scholarly person in Islamic studies. So unanimously it was decided that Mullah Muhammad Sharif should lead the prayers there. اور تب سے لے کر آج تک تقریباً 18 پیڑھیاں گزر گئی، یہ سلسلہ جاری رہا. نا اس کو چھوڑ دیجئے، اب میرا آپ دیکھ لیجئے. میں اس لیے نہیں گیا درگاہ میں امامت کے لیے. اب اوقاف نے کہا کہ آپ نامینیٹ کر دیجئے کسی بندے کو اپنے خاندان سے، چونکہ اب چھوٹے بھائی کو میں نے یہ کام تفویض کیا تھا، دو آئی واز ایلڈر ٹو ہم، تو میں نے اسی کو گروم کیا تھا. میں اس کو انکریج کرتا تھا کہ دیٹ یو فالو دی ٹریڈیشن، یو ڈو اٹ. لیکن اللہ تعالیٰ کا جب آتا ہے موت کے سامنے تو سر. اب پھر ایڈوائزر کنٹریبیوشن دیا ہے، آپ بھی امامت وغیرہ کتابت شوق بھی تھا. بات کرنا چاہتا ہوں اوقاف والے جو ہے اس وقت انتظامیہ مجھے درگاہ میں کرنے کے لیے
بن کر وہاں پر پیر بن کر مولوی بن کر لوگ آ جائیں مجھے روپے بٹورنے کا ایک ذریعہ معاش مجھے اللہ میں آئی ایم این ایکسیپشن ٹو دیٹ. The first day when I delivered the sermon on Friday, وہاں پر مجمع تھا تقریباً 1.5 لاکھ کا. میں نے کہا لوگوں اب میں ناچیز آپ کے سامنے آ رہا ہوں خدمت کے لیے, لیکن میں آپ سے with folded hands I appeal the people, the masses. میں نے کہا کہ میرے پاس کبھی 500 200 1000 روپے لے کے نہیں آنا, کوئی سلپ لے کے نہیں آنا. اس کے لیے دعا کر دیجیے, یہ جیب میں رکھ دیجیے. میں نے کہا یہ تب بھی حرام تھا, اس وقت بھی میں نہیں لیتا کوئی پیسہ, میں مجھے نہیں, نہ مجھے اس کا شوق ہے, نہ میں لیور ہوتا ہوں پیسے سے. لیجیے آپ, میں اس لیے نہیں. اور دوسرا اس سے یہ بھی مت نکل سکتا ہے کہ جو انتظامیہ نے کہا کہ پلپٹ استعمال کرتا تھا, مفاد کے لیے استعمال کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایز این امام خطیب یہ کہوں کہ میرا بچہ بیکار ہے, اس کو ملازمت دے دیجیے, آئیڈینٹیفائی کر دیجیے. I have 2 children, a daughter and a son. My son was already in America. He is here standing. یہاں پر ہے. میں کسی کے پاس نہیں گیا, اس کو ملازمت چاہیے. My daughter is a lecturer. پڑھی لکھی ہے. مجھے کوئی کسی کی سفارش میں نے نہیں کی. مجھے کیا لالچ ہے وہاں پر. ہاں, there is a word in English dictionary called passion. یہ پیشن مجھے ہمیشہ رہا ہے. جب میں یونیورسٹی میں تھا, میں یونیورسٹی کا پروفیسر رہا ہوں, میں صدری شعبہ پلانٹ بریڈنگ اینڈ جینیٹکس رہا ہوں. میری تعلیم یورپ میں ہوئی ہے. میں نے PhD فرانس سے کیا ہے. میں نے پوسٹ ڈاک لندن سے کیا ہے. اور آئی ایم دا فرسٹ پرسن فرام کشمیر جس نے رشدی کے خلاف کیا نام ہے ہائیڈ پارک لندن میں لیکچر دیا. اس میں کافی اسکالر تھے. میں نے بھی امپیریل کالج میں تھا, میں نے اس کے خلاف وہاں پر بولا. یہ اعزاز مجھے حاصل ہے اور فخر ہے اس چیز پر. یہ نہیں کہ میں نے لیکچر دیا, یہ چیز کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کی خاطر میں نے کہا I should also contribute. I cannot afford it. میرا رجحان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی کے ساتھ میں سیرت کا مطالعہ کرتا رہا ہوں. آپ کے پاس موقع ہے, اندر آ جائیے, میرے پاس لائبریری دیکھ لیجیے. I have a small collection of about 400-500 books. میرے پاس جتنے بھی کمنٹریز ہیں قرآن کی, میں چیلنج کرتا ہوں آپ کے مادھیم سے آؤٹ آف ایڈمنسٹریشن کو, پرٹیکولرلی پرسن who is heading this organization right now today, اس سے کہتا ہوں کسی اپنے امام کو بلائیے, اس کو میں پوچھوں گا میرے پاس یہ تفسیر ہے, اس کے آتھر کا نام مجھے بتائے. If he simply tells me the name of the author of, for example, تفسیر ابن کثیر, میں کشمیر چھوڑ کے کہیں اٹھ جاؤں گا. میرے پاس احادیث کی کتابیں ہیں, میرے پاس فقہ کی کتابیں ہیں, میرے پاس تصوف کی کتابیں ہیں, اور ایک واقعات میرے پاس ہے. امام غزالی سے لے کر شبلی نعمانی سے لے کر ابن شام سے لے کر جتنے بھی چیزیں ہیں میں اس کا مطالعہ کرتا ہوں. میں شوق تھا پہلے سے, اس لیے نہیں کہ درگاہ میں امامت کرنی ہے. یہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں آپ کو. تو امامت کے دوران میرا خطبہ جو ہوتا تھا جمعہ کے روز, وہ that was a total departure from the people who used to deliver khutbas otherwise in other place. یہاں کشمیر میں وہ قصے کہانیاں وغیرہ میں ان کی تنقید نہیں کرنا چاہتا. اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے. لیکن میں نے کہا کہ now that I being a student of science and apart from this I am abreast with some information which I have gathered from books. اینڈ آلسو ایک بات یاد رکھیے کہ مجھ سے ایک بار انہوں نے سوال کیا کہ نہ سماج شکن یہ فون پر میں نے ریکارڈڈ ہے سماج شد کنی دارالعلوم مز سند حاصل کرمت سماج شد کا سرٹیفکیٹ حاصل کرمت. اور مجھے افسوس ہے سوشل میڈیا پر بھی کچھ لوگ جب اس کا فوٹو وغیرہ آتا ہے, وہ اس کے چنے ہوئے لوگ ہیں, وہ بھی لکھتے ہیں نہ چکا چھت پڑھ چکا کس دارالعلوم سے آپ نے پڑھا ہے. میں ان کا جواب یہ ہے آپ کے مادھیم سے میں دینا چاہتا ہوں. دار کہتے ہیں عربی میں مکان کو. دار العلوم, علوم از پلورل آف ڈفرینٹ نالجز. ٹھیک ہے جی. اب کوئی آفیشلی کوئی کہیں پر دار العلوم بورڈ پیش کرتا ہے. میرا گھر میرا خاندان جو ہے دار العلوم رہا میرے لیے, یہ مخزن رہا ہے علم کا. میرے والد ایک اسکالرلی ایک آدمی تھے, اسکالرلی پرسن تھے. مائی گرینڈ فادر واز اس سے بھی زیادہ, مائی گرینڈ فادر. یہ جینالوجی چلی ہے
اور وہ سبھی لوگ پڑھے لکھے تھے. اس ماحول میں پلا ہوں. اس لیے آئی ڈو ناٹ ہیو فارمل ایجوکیشن ان اسلامیات فرام اینی دارالعلوم آؤٹ سائڈ میرا گھر ہے جو ہے. آئی ڈو ناٹ ہیو اے سرٹیفکیٹ. اور سرٹیفکیٹ مجھے اس لیے چاہیے تھی, ضروری تھی, کہ مجھے ملازمت کی ضرورت تھی. مجھے ملازمت کرنی نہیں تھی. لیکن جو ریکوائرمنٹس ہونے چاہیے ایک امام کے لیے, ایک کمپیٹنٹ امام کے لیے, اور اس امام کے لیے جس کو ماڈرن اس وقت میں ضرورت, اس کو معلوم یا کیا ہمیں پتہ ہو کس چیز کی ضرورت ہے, اللہ کے فضل و کرم سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت مجھ پر یہ ہے, آئی ایم فلی ایبریسڈ ود دیٹ. اور جب بھی میں درگاہ جاتا تھا فلی پریپیئرڈ جاتا تھا. ایک ہفتے کے لیے میں اپنا لیکچر تیار کر کے وہاں جاتا تھا, لوگوں کو ایڈریس کرتا. اور میرے ٹاپکس کیا تھے پتہ کر لیجئے, لوگوں سے, پڑھے لکھے لوگوں سے پتہ کر لیجئے. وہ فار ایگزامپل یونٹی, بردرہڈ کے بارے میں. جھوٹ بولنا اسلام میں جائز ہے, ناجائز کے ثمرات کیا ہے, اخلاقیات پر میں بات کرتا تھا. عورتوں کی تعلیم کے بارے میں کہتا تھا دس اے کنسپشن, عورتوں کو گھر میں کنفائن کر لیجیے, ان کو باہر مت دیجیے. میں توڑ کرتا تھا اس کا. میں نے کہا کہ یہ بھی ایک مخلوق ہے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے, اور ایک امپورٹنٹ ایک کمپوننٹ ہے ہماری سوسائٹی کا. دے شوڈ ناٹ بی ڈپراوڈ آف دی ایجوکیشن. اس پر میرا لیکچر خالی ایک ٹائٹل ہی نہیں, قرآن اور حدیث سے ثابت کر کے دیتا تھا کہ یہ ضروری ہے کہ نہیں ہے. میں اسی طرح سے یونٹی ان ڈائیورسٹی کی بات کرتا تھا. اور آپ کے سامنے یہ بھی مجھے اس چیز پر فخر ہے, میں نے ہمیشہ دہشت گردی کی مخالفت کی ہے. میں نے کہا دیر از نو اسکوپ فار دہشت گردی, ٹیررزم ان اسلام. میں اس پر ویہمنٹلی بولتا تھا. اب مجھے 13 لیٹرز بھی آ گئی, سب کچھ آیا. میں نے آپ والوں کو دیا. میں نے کہا کس چیز کے لیے؟ میں نے کہا دیر از اے ڈفرنس بٹوین جہاد اینڈ ٹیررزم. اس کی میں وضاحت کرتا تھا کلیئر. اور ساتھ ہی ساتھ میں نے اس پلپٹ کو اس لیے استعمال کبھی نہیں کیا کہ کسی کی خواہ میں تعریف کروں. آئی یوز ٹو کال اسپیڈ اسپیڈ. جہاں کسی نے اچھا کام کیا ہو میں ریموٹلی اس کی تعریف ہی کرتا تھا کہ صاحب انہوں نے اچھا کام کیا, اللہ تعالیٰ اس کو. جہاں غلط کام تھا, وہ میرا بھائی ہی کیوں نہ تھا, میں نے اس کو میں نے کہا نہیں, دس از رانگ, دس یو شوڈ ناٹ ہیو ڈن. ناؤ coming to the main point, that is the time 2024 کا. اب گلاس باغ میں آپ نے دیکھا وہاں پر 2 لاکھ سے زیادہ وہاں پر فرزندانی توحید تھے وہاں پر. اب وہاں پر میں نے فضیلت رمضان بیان کیا اور فضیلت جمعۃ الوداع بیان کیا. اس کے بعد میں نے فلسطین کی بات کی. There should not be any doubt in anybody's mind. اس وقت بھی میں نے کہا, آج بھی کہتا, میں فلسطین کی حمایت کرتا رہوں گا جب تک میں زندہ ہوں. اور جہاں پر بھی میں دیکھوں کہ مسلم امہ کو کوئی خطرہ ہے, پریشانی ہے, جہاں پر بھی مجھے موقع ملے, ان میں انڈیویجول کیپیسٹی اور ان دی کیپیسٹی آف بینگ این امام, میں لوگوں کو ان کو کہوں گا کہ دیٹ ہیئر از دی پین ود وچ وی سفر, وی نیڈ ٹو ریموو دس پین. اس کا علاج ہم نے ڈھونڈنا ہے. یہی مجھے قرآن کہتا ہے, یہی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور مجھے اس چیز سے بھی واقفیت ہے کہ قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین, دستی نہیں ہے. میں اس پہ بلی نہیں کرتا. میرے ریلیشنز رہے ہیں نان مسلمز کے ساتھ, وہ اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. اب مجھے بتائیے, آفٹر ڈیلیورنگ دی خطبہ, نائب امام who is appointed by اوقاف, who has been appointed by the present dispensation, جو اوقاف کی ہے, بلال شاہ اس کا نام, مجھے اپروچ کرتا ہے, مجھے کہتا ہے کہ صاحب here is a person from Haryana, he is a non-Muslim, he wants to convert to Islam. میں نے اس کو کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے, 10 منٹ ہے, how can I do it. اس کے ساتھ دوسرا آدمی تھا, اس نے کہا ہم گئے تھے کشمیری میں, کہا کہ ہم گئے تھے وہاں جامعہ مسجد, but جامعہ مسجد locked. Now that here is a huge gathering, ہمارے لیے ثواب ہے یہ اگر آپ اس کو کلمہ شہادت پڑھائیں. اب مجھے بتائیے میں کیا کروں. اب وہاں پلپٹ پر اپارٹ فرام کامن پیپل, وہاں پر اوقاف کا ایڈمنسٹریٹر جو درگاہ میں, جس کا آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر, جہاں پر بھی وہاں کیا نام ہے ہیڈ آف دی آرگنائزیشن جاتی ہے, اس کی تعریف میں وہ لکھتا ہے
آئرن لیڈی آف کشمیر، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، وہ یہ وغیرہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، اور کچھ لوگوں کو گنے چنے لوگوں کو رکھا ہے، وہ وہیں پر تھا. He was the administrator, he was there. Police personnel were there. اوقاف کے ملازمین سبھی تھے وہاں پر. میں اٹھا، میں نے کہا میرے لیے سعادت کی بات ہے. دس دی ڈیوٹیز آف اے امام. اگر کوئی اندھیرے سے لائٹ کی طرف آنا چاہتا ہے، ہاؤ کین آئی ڈینائی دس؟ اور وہ لوگ جو اس پر کرٹیسائز کرتے ہیں، انکلوڈنگ دی پریزنٹ پرسن ہو از ہیڈنگ دس آرگنائزیشن، شی ہیز پروبیبلی ٹیکن فار گرانٹیڈ دیٹ شی ہیز ناٹ ٹو ڈائی. وہاں پر چھوڑا نہیں جائے گا کہ وہ اپنے نام کے ساتھ پریفکس کرے سید لگا کے اس کو مرنا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے بھی الوداع کیا ہمارے لیے. ورنہ ملک الموت جب آئے تو ان کو خود اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا ملک الموت سے خبردار جب ان کے پاس جانا، یو شوڈ ناک ایٹ دا ڈور آف پروفیٹ علیہ الصلوۃ والسلام. ان سے پوچھنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی میسج ہے، کیا تم دنیا میں رہنا چاہتے ہو اسی طرح؟ تو کوئی نہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کے لیے تشن طلب ہے. ہم کو وہ چیز، وہ قبر یاد رکھنی چاہیے. تو مجھے بتائیے میرے پاس کیا دوسرا راستہ تھا؟ میں نے کلمہ شہادت پڑھا ہے. فالوئنگ دس آئی ریسیوڈ اے نوٹس. یہ نوٹس ہے. اب اس تعجب کی بات یہ ہے، یہ مجھے کہتی ہے جورنگ کہ ہم نے وہاں پر، یہ میں نے پڑھا بھی ہے اس سے پہلے بھی، یہ کہتی ہے یہاں پر کہ ہم نے ایک ایمرجنسی میٹنگ بلائی اور اس میں تمام ائمہ تھے. ائمہ کون؟ جو اوقاف میں کام کرتے ہیں، اپوائنٹڈ امام ہیں، ان کی میٹنگ بلائی. انہوں نے جوائنٹلی یہ فیل کیا کہ جو آپ نے، یعنی میں نے درگاہ میں کیا، دے کنڈیمڈ اٹ. اب میں ان اماموں سے، ائمہ سے، آپ کے ذریعے سے آج دعوت دیتا ہوں، اگر میں نے یہ کوئی اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف کوئی کام کیا ہے، ذرا وہ یہاں آ جائے، عیدگاہ میں آ جائے یا کسی جگہ آ جائیں جہاں پر پریس بھی ہو، مجھے کنونس کرے کہ میں نے کیا غلط کیا ہے. If they convince me، مجھے پنشمنٹ دے دیجیے وہاں پر. اور پھر کیا لکھتی ہے اس میں؟ لکھتی ہے کہ میں پریزائڈ اوور کر رہا تھا ایک میٹنگ کا. کہاں پر؟ پلپٹ پر. اور انڈر ڈیوریس، انڈر کورشن میں نے اس کو کنورٹ کیا اسلام میں. یہ میرے لیے ایک چارج بنتا ہے. میں نے ابھی کہا کہ لا اکراہ فی الدین، اسلام میں زور زبردستی نہیں ہے. میں اس پر کاربند ہوں، میں اس پر کاربند ہوں. How could I afford to do it؟ جہاں پر اتنی بہت بڑی کانگریگیشن تھی. اور اس کے بعد انہوں نے مجھے لکھا کہ اس کے لیے ہم نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے، وہ 7 دنوں کے اندر انکوائری کریں گی، اور تب تک آپ ریلیو ہیں درگاہ سے، آپ امامت خطابت مت کر لیجیے. 7 دن کے اندر 7 دن گزر، آج 1 سال ہو گیا. اب اگر یہ کرمنل کیس تھا، میرے خلاف تھا، پولیس نے مجھے میری انویسٹیگیشن کی 3.5 گھنٹے ماہ رمضان میں، 3.5 گھنٹے سینئر آفیسرز نے، میں نے بیان اپنا ریکارڈ کیا. میں نے یہی بات ان کو بولی جو میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں. اس کے بعد انہوں نے کیا 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 نہیں کیا. تو پرسوں میں نے سنا کہ میڈیا میں ایک نیوز آئی ہے کہ وہ جو ہے، کیا نام ہے اس کا، عبداللہ، ناؤ عبداللہ، ارلیئر سندیپ، اس نے ہی ہیز ڈیپوزڈ بیفور دی، کیا نام ہے، سی جی ایم، چیف جوڈیشل مجسٹریٹ. اس نے وہاں پر یہ کہا کہ مجھے کوئی کورشن نہیں تھا، مجھے کوئی ڈیورس نہیں تھا، مجھے کسی نے کوئی لیور نہیں کیا، میں نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا ہے. اور یہ وائرل ہو گیا، یعنی میں بھی خوش ہوا. میں نے کہا کہ اب یہ تو یہ پھیلاتی ہے لوگوں میں کہ میں نے ڈیورس سے، ہو سکتا ہے دلی میں بھی ان کو کہا ہو، امت شاہ کو کہا ہو کہ میں نے یہ کیا، اس لیے میں نے اس کو وہاں سے برخاست کیا. Now dust has been removed, dust has been cleared, that the person has appeared before a judicial magistrate and his statement has been recorded. It is preserved there. میں سوال اب کرتا ہوں کہ اتنا 1 سال گزر گئے، حالانکہ یہ طریقہ اس میں لکھا ہے کہ 1 ہفتے کے اندر مکمل انکوائری ہوگی، اس کے بعد فیصلہ لیا جائے گا. فیصلہ کچھ لیا ہی نہیں. مجھے شوق ہے درگاہ جانے کا، سرمن دینے کا. وائی ناٹ؟ وائی شوڈنٹ آئی گو دیئر؟ بٹ شی سیز کہ نہیں جی، ہم نہیں، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟
میں اس سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کائنڈلی ریموو دس آئیڈیا فرام یور مائنڈ. امام ایک ملازم نہیں ہے، کم سے کم میں ملازم نہیں ہوں. امام کین ناٹ بی اے ملازم اینڈ امپلائی. امام اسلامی شریعت میں ایک حاکم ہوتا ہے، محکوم نہیں ہوتا. امام از اے پرسن ہو لیڈس what? He leads the prayers and acts as a bridge between مقتدی and اللہ تبارک تعالیٰ. وہ ملازم نہیں ہوتا. She should not feel it کہ اس کو کچھ معاوضہ آپ دیکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کفافہ. That's not a salary. یہ بھی سیکنڈ خلیفہ کے زمانے میں ہوا. سیدنا عمر بن الخطاب نے اس نے کہا کہ امام جو ہے وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا مناسب نہیں ہے. He should not be a بھکاری. He should not receive alms. You should not receive صدقات. یہ امام کی شان کے خلاف ہے. And I mean it very seriously. She thinks that I'm an employee, therefore she has issued a notice. اور کہتی ہے کہ صاحب ہم نے ایک امپلائی کو نکالا. اور میری خاموشی سے اس نے شاید یہ مطلب لیا 1 سال کی خاموشی سے کہ اب تو زمانہ گزر گیا، اب تو فاروقی صاحب کو، ڈاکٹر صاحب کو یہ بھول گیا ہوگا. ایسی بات نہیں، ہم بھولیں گے نہیں. ہماری 18 پیڑھیوں نے درگاہ میں امامت کی ہے. And we'll continue to do it انشاءاللہ تعالی جب تک ہم میں کیا نام ہے سکت ہے. اور لیکن ہمارے امام جو ہوں گے درگاہ میں، وہ امام جو ہوں گے کمپیٹنٹ امام ہوں گے، پڑھے لکھے امام ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عالم با عمل پروو کریں گے. امام کی کوالیفیکیشن میں یہ یاد رکھیے، اس کو تک بھی پہنچا دیجیے میسیج. امام کے امامت وہ کر سکتا ہے جو اپارٹ فرام ہیونگ knowledge about Islam hypocrite نہیں ہونا چاہیے. He should not be a hypocrite. منافق نہیں ہونا چاہیے. He should not succumb to any pressure. He should not be a sycophant. اور sycophant امام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز جو عالم جو sycophant ہو، حکمرانوں کے دروازے پر کھڑا ہو، اس کے لیے جہنم انتظار کرتا ہے وہاں پر. اور میں جہنم سے ڈرنے والا آدمی ہوں. تو اس کے ذہن میں یہ چیز ہے. ہم نے ایک امپلائی کو نکالا، کسی اور کو لائیں گے. یہ افسوس کی بات ہے. افسوس تو یہ ہے کہ اوقاف جو ایک چیریٹیبل آرگنائزیشن ہے، دس اے خیراتی ادارہ، اس کا ہیڈ جو ہونا چاہیے وہ ایک ایسے شخص کو ہونا چاہیے جس کو کم سے کم اوقاف کے نارمز کا پتہ ہو، جس کو اسلامیات کے بارے میں پتہ ہو. ایسا نہیں کہ وہ کوئی گاؤں سے آئے کوئی، یا کہیں سٹی سے آئے کوئی، آن دی ریکمنڈیشنز آف سم منسٹر آن سم گورنمنٹ اس کو اپوائنٹ کرے وہاں پر اور وہ انجسٹس کرے وہاں پر. اس کو تمیز یہ نہیں ہو کہ امام کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا چاہیے. اس کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہو. ایک بار اس نے مجھے کہا کہ آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو؟ What do you think yourself? Who are you? ریکارڈڈ ہے میرے پاس، ریکارڈڈ. If you want I can play it. تم کیا اپنے آپ کو سمجھتے ہو؟ اب جس لیڈی کو یہ پتہ نہ ہو ایک یونیورسٹی پروفیسر کا مقام کیا ہوتا ہے، یونیورسٹی پروفیسر بننے تک کتنے سال لگتے ہیں اور کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، اس کو یہ نہیں سمجھ میں نہیں آیا. اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ہنری کسنجر ہی اسٹیپ ڈاؤن ایز اے سیکرٹری آف اسٹیٹ آف یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اور اسے پوچھا گیا کہ آپ کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں واپس جاؤں گا یونیورسٹی میں ایز اے پروفیسر. پوچھا کہ اس میں تو یہاں پر تو عزت تھی، کہا نہیں، جو ایز اے یونیورسٹی پروفیسر میری عزت ہے وہ سیکرٹری آف اسٹیٹ یو ایس میں نہیں ہے. I was expecting the same thing because she prefixes with her name doctor. اس کے سمجھ میں نہیں آتا ہے. مجھے کہتی ہے کہ تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو. He should have some regard for my education background. He should have some regard for my being a professor emeritus. I have guided several PhDs. I have authored several books. I have made scientific innovations. I have contributed significantly in Awqaf. And then I have made people wiser while delivering sermons amongst crores and lakhs of people there at Hazrat from the pulpit of Hazrat Shine. مجھے چیلنج کرتی ہے. یہ کیوں؟ پاور کے نشے میں کچھ بھی کسی بھی حد تک جاتی ہے. ابھی میرا ضمیر مردہ نہیں ہوا ہے. میں خاموشی کا مطلب وہ یہ نہ لے لے کہ میں خاموش ہوں. میں ویٹ کر رہا ہوں. میں نے یہ معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑا ہے، کیونکہ کلمہ پڑھانا دس از اے میٹر جس کا خیال اللہ تعالیٰ نے دیکھا. میں اپنے آپ کی سرٹیفکیٹ اپنا خود اجرا نہیں کرتا ہوں کہ میں کوئی کیا نام ہے اب زمزم سے دھلا ہوا آدمی ہوں. میں گناہگار آدمی ہوں، مجھ میں 1000 غلطیاں ہیں، لیکن
جو کچھ میں وہاں پلپٹ پر کہتا ہوں میں پہلے خود دیکھتا ہوں کہ مجھے ہو سکتا ہے کوئی عوام میں سے اٹھے اور مجھے کہے کیا ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ خود کیا ہے اپنے پاپ کو. پہلے آئی میک اٹ شیور کہ میں نے یہ کیا ہوا تب میں بات کرتا ہوں وہاں پر. لہذا ان کو اس نے کیوں یہ کنسپریسی اب یہ ایکسپوز ہوا اس ایز انکورڈ اینڈ انرتھ کہ جہاں پر یہ جو اب اس نے خود بیان دیا کہ مجھے کوئی جرس وغیرہ نہیں تھا. اب ان کو امیجیٹلی اس کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہیے اینڈ دے شوڈ withdraw their order and they should ask me rather request me as an imam kindly آپ جائیے وہاں پر خطبہ دے دیجیے. مولوی صاحب آپ نے اس عرصے کے دوران ان سے یہاں سے بات کرنے کی کوشش کی اس مسئلے پہ، خاص کر اگر ہم جمعۃ الوداع ماہ رمضان المبارک پچھلے سال کا جو تھا، آپ نے اس بارے میں ان سے بات کرنے کی اس سال میں کوشش کی؟ میں نے نہیں کی بات. میں کیوں؟ بات یہ ہے کہ میں نے میرے پاس ایک دفتر تھا ایز ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ان دا یونیورسٹی. مجھے کوڈ آف کنڈکٹ کا پتا ہے. آئی واز ویٹنگ اینڈ ہوپنگ اگینسٹ دا ہوپ. اس نے لکھا ہے یہاں پر فردر، یہ دیکھیے فردر ڈاکٹر کمال فاروقی از ریلیوڈ فرام دا ڈیوٹیز آف امام و خطیب آثار شریف حضرت بل ٹل کمپلیشن آف دی انکوائری اور ٹل فردر آرڈرز. The committee shall examine the matter and furnish the factual report within a period of 7 days from the date of issuance of this notice. یہ 7 دن 1 سال گزر گیا، کچھ نہیں کیا. انسٹیڈ کیا کیا؟ کسی دوسرے بندے کو وہاں پر لایا اور وہاں پر اس کو کہا کہ آپ یہاں پر سرمز وغیرہ دے دیجیے. اور اب تعجب کی بات یہ ہے کہ لوور رنگ جو اوقاف کے ملازمین ہیں ان کو ان کے سپورٹ کے لیے وہاں پر پلپٹ کے سامنے جب وہ ڈیلیور خطبہ کرتا ہے وہاں پر ان کو انسٹرکشن سے وہیں پر رہیے اور کسی وقت اگر ہو سکے تو نعرہ شارہ بھی دے دیجیے فلانی کا نام لے کے زندہ آباد اتھاس بننی چاہیے مامی کا. وہ جو ٹیکٹک یہی چلاتی ہے. ڈاکٹر صاحب کیا آپ کو ایسا لگتا ہے جو بھی مقدمہ آپ پہ چلا وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ فیصلہ تھا؟ Certainly this was politically motivated because they never liked me there. They expected me that I should act as a sycophant اور ان کا ڈکٹیشن وغیرہ لے لوں. میں نے اسے انحراف کیا. میں نے کہا I can't be a person who can receive the dictation. How can receive the dictation from anybody? کیوں؟ ایک امام کے پاس آلریڈی ڈکٹیشن ہے قرآن، اس کے پاس آلریڈی ڈکٹیشن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو میں بیان کرتا ہوں. I cannot go beyond that. اگر اس نے کوئی اچھا کام کیا ہوگا certainly as head of the organization میں لوگوں کے نوٹس میں یہ لاؤں گا کس نے اچھا کام کیا ہے. She deserves کیا نام ہے cheers for this. لیکن so far اگر اس نے کچھ کیا ہے وہ بتائے لوگوں کو، وہ لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے.